أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله مولانا العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، عبادات، ریاضات، بڑھائی چڑھائی کبریائی وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو خالق، جو مالک، جو رازق، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، روزی روٹی دینے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا کے لیے خاص ہے۔ اللہ والو، آج کا انشاءاللہ الرحمن جمعۃ المبارک کا موضوع، جو اس وقت ملک پاکستان کے اندر ایک گفت و شنید ہو رہی ہے، شور شرابہ ہے، اور وہ ایک بل جو منظور کیا گیا ہے، جس بل کا نام ٹرانسجنڈر ایکٹ، ایک بل پاس ہوا ہے۔ اصل میں یہ ٹرانسجنڈر ہے کیا، اور یہ کس لیے پاس کیا گیا ہے؟ اور میں روایت سے ہٹ کے جمعہ بھی اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ بھائیوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ٹرانسجنڈر، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ، آج کل تو بہت عام ہے۔ ٹرانسجنڈر سے مراد کیا ہے؟ ٹرانس کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا، ٹرانس بدلنا، تبدیل کرنا، اور جینڈر جنس، ٹرانسجنڈر جنس کو تبدیل کرنا، یہ ہے اس کا مطلب اور اس سے مراد۔ یہ بل 2018 جب نون لیگ کا آخری دور تھا، شاہد خاقان عباسی وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اس وقت یہ بل پاس ہوا، اور یہ حکومت اور اپوزیشن سب نے مل کر یہ بل کو پاس کیا تھا۔ اس میں کسی ایک کی بات نہیں ہے، یہ جی نون لیگ نے کر دیا، یہ پی ٹی آئی نے کر دیا، یہ پیپلز پارٹی نے کر دیا، نہیں، یہ سارے لبرل لوگ ہیں، سب نے اتفاق رائے سے یہ بل پاس کیا تھا۔ وہ چلتا رہا، اب باقاعدہ طور پہ اس کی منظوری ہوئی، اور بہرحال مسئلہ تو بھی چل رہا ہے شرعی عدالت کے اندر، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ جی جو خواجہ سراں ہے نا، یہ بل ان کے لیے ہے، خواجہ سراؤں کے لیے، یعنی سادہ لفظ میں جو خسرے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بل ہے۔ لیکن جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 3 سالوں کے اندر
ٹرانسجینڈر یعنی جنس کو تبدیل کرنے والے 3 سالوں کے اندر ٹوٹل لوگ جو ہیں ان کی تعداد 28,735 ہے. ٹوٹل 28,735 لوگ. اور ان میں سے مرد کتنے ہیں؟ 16,530 مرد ہیں، یعنی مردوں نے زیادہ کروایا ہے. اور عورتیں 12,154 یہ عورتیں ہیں. اور جن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ بل ان کے لیے بنا ہے، خواجہ سراؤں کے لیے، ان 3 سالوں میں ٹوٹل خواجہ سراؤں نے جو اس بل کی درخواست دی ہے وہ 21 ہیں، صرف 21. باقی سارے مرد یا خواتین. مطلب کیا ہے اس کا کہ جی اگر کوئی مرد وہ چاہے اور اس کو بری عادتیں ہوں، مرد ہو بری عادتیں ہوں، اور وہ چاہے کہ میں عورت بننا چاہتا ہوں، مرد چاہے کہ میں عورت بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جائے اور کہے کہ جی مجھ میں میرے اندر مجھے احساسات ہو رہے ہیں کہ میں عورت ہوں، تو اس کا میڈیکل چیک اپ بھی نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات، کوئی ڈاکٹر کا معائنہ نہیں ہوگا، کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں، بس سادہ سے جائے گا اور نادرا والے اس کی شناخت کر دیں گے، جی اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ عورت والا بن جائے گا، اور باقی بھی سارے دستاویز وہ عورت والے بن جائیں گے. مرد کہے. اور ان 3 سالوں میں 16,530 مرد ایسے ہیں جو گئے ہیں صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، گندگی پھیلانے کے لیے گئے ہیں، اور اپنے آپ کو عورت اور یہ اپنا شناختی کارڈ بھی چینج کر لیا، دستاویز بھی چینج کر لیے کہ جی میں عورت ہوں. اور اسی طرح کوئی عورت اٹھے اور کہے جی مجھے تو مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے، میں تو مرد ہوں، تو وہ بغیر چیک اپ کے، بغیر معائنے کے، بغیر کسی چیز کے وہ اپنے آپ کو مرد ظاہر کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ میں مرد ہوں. تو نادرا والے پابند ہوں گے اس کو مرد کہنے کے، اور اس کا شناختی کارڈ بنانے کے وہ پابند ہوں گے. کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں ہے، صرف اس کی اپنی مرضی کے، اس نے منہ سے بات کہہ دی اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہ کہہ دے کہ میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں، تو اس لحاظ سے اس کے کہنے، اس کے منشا کے مطابق وہ اس کے دستاویز بن جائیں گے. یہ ہے ٹرانسجینڈر جو ان لبرل اور گندے لوگوں نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے کے لیے، اللہ کی حدوں کو کراس کرنے کے لیے یہ ان گندے لوگوں نے جو بل پاس کیا ہے. اب آئیے کہ اللہ رب العزت اس نے انسان کو بنایا ہے، اور میرے رب نے انسان کو کتنا پیارا بنایا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 4 قسمیں اٹھائی. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت پیارا بنایا ہے. اللہ نے جتنی بھی اشیاء بنائی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، زمین بنی، آسمان بنا بغیر ستون کے ٹکا ہوا ہے، اور پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے. ایک کن سے اللہ نے ساری کائنات بنا دی، لیکن انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنے پیار سے بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میں نے انسان کو کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. فرمایا میں نے انسان کو نا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ نے اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق ہمیں بنایا ہے. اللہ جو چاہتا تھا اللہ نے ہمیں بنا دیا. اب یہ جو بل والے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے انگیز جا رہے ہیں اور اللہ کی مرضی کے سامنے کھڑے ہیں کہ جی اللہ تو نے تو ہمیں بنا دیا ہے نا، ہم تیری رضا پہ راضی نہیں ہیں، تو نے ہمیں غلط بنایا ہے، نعوذ باللہ، ہم تو اپنی مرضی سے بننا چاہتے ہیں.
یہ ہے اس کا مقصد۔ اللہ نے بنایا انسان کو، خوبصورت بنایا، پیارا بنایا، اور رب تعالیٰ نے انسان کو کچھ مرد بنائے، کچھ عورتیں بنائیں اللہ رب العزت نے، تاکہ اللہ کی مخلوق میں اضافہ ہو۔ اللہ نے مرد کو ایک ذہن دیا، عورت کو ایک الگ ذہن دیا۔ مرد کی اللہ نے مشینری اور رکھی، عورت کی اور رکھی، تاکہ ان سے اولاد پیدا ہو، آگے ان کی نسلیں بڑھیں۔ اور اس بل کی گواہ یہ بھی ہے کہ نسلوں کو ختم کرنے والی ہے، نسل کشی کرنے والی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں نے انسانوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو بیٹی دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے نا۔ اور کسی کو اللہ دونوں دے دے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ دونوں دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بانجھ کر دیں، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے کیا دینا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی عطا کیا ہے نا، اللہ رب العزت نے بہت پیار سے عطا کیا ہے۔ اگر انسان بنا ہے بڑے پیار سے بنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اس کریم رب سے دور ہو گیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس کریم رب نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تیرا ایک ایک جوڑ جوڑا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اپنی شکلوں کو چینج کرنے والوں، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ رب العزت نے ہماری شکلیں بنائی ہیں، خود سے بنائی ہیں اور بڑی پیاری بنائی ہیں۔ یہ میرے رب کی منشا تھی، تیری میری شکل بنی ہے جیسی بھی بنی ہے۔ اگر میرے معاشرے کے اندر کوئی عورت بنی ہے میرے رب کی منشا کے مطابق، کوئی مرد بنا ہے میرے رب کی منشا کے مطابق، ہم رب کی منشا کو چیلنج نہیں کر سکتے، رب کی منشا کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتے، یہ ہم نہیں مانتے۔ اور اس بل کا یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رب نے اپنی منشا کے مطابق بنایا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نا انسان کو فرمایا کہ جب میں نے ان کی یہ صورتیں بنا دی اور مرد کو مرد بنا دیا، عورت کو عورت بنا دیا، اب شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو نے تو مرد بنا دی، عورتیں بنا دی، لیکن اے اللہ میں تیرے ان مردوں کو اور تیری ان عورتوں کو میں ان کی شکلیں، ان کی جنسوں کو تبدیل کرواؤں گا انہی کے ہاتھوں سے، یہ خود ہی اپنی جنسیں تبدیل کریں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اس کی قباحتیں کیا ہیں؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی قباحتیں کیا ہیں؟ سب سے مین چیز ہے اللہ کی تقسیم پر عدم رضامندی، اللہ نے جو تقسیم بنا دی ہے اس پہ راضی نہ ہونا، یہ سب سے بڑی قباحت ہے، سب سے بڑی قباحت ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو مخالف جنس میں تبدیل کرنا، ایسے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وعید فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے نمبر پر فرمایا بناوٹی مخنث بننے والے، بناوٹی مخنث کیا جی ہے مرد لیکن بذاقتہ وہ مخنثوں والی، خسروں والی، خواجہ سراؤں والی۔ آج کل تو یہ چیز عام ہے، بناوٹی مخنث۔ اب یہ سوشل میڈیا ہر بندہ یوز کرتا ہے، دیکھتے ہیں اچھے خاصے اچھے بھلے مرد ہوتے ہیں لیکن عادات ساری وہ مخنثوں والی، اور اپنے چہرے کی مداخلت مخنثوں والی۔ فرمایا ایسا شخص جو بناوٹی مخنث بنتا ہے مرد لیکن اپنے آپ کو مخنث ظاہر کرتا ہے، فرمایا لعن اللہ
اللہ رب العزت کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے بندے پر لعنت ہے جو ہے تو مرد لیکن اپنے آپ کو مخنث ظاہر کرتا ہے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی بار بار. اور دوسری اس کی کباہت چال چلن میں مشابہت اختیار کرنا. چال چلن میں اپنے ایکشن، ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا، دوسرا بات کرتے ہوئے ایکشن لگانا مخنثوں والے، عورت ہو یا مرد ہو، چال چلن چلنا مخنثوں کی طرح، خواجہ سراؤں کی طرح. فرمایا ایسے بندے پر، ایسی عورت پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا لباس میں مشابہت اختیار کرنا، کہ بندہ مرد عورتوں کی طرح لباس پہنے اور عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنے. فرمایا ایسی عورتوں یا ایسے مردوں پر بھی، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں آج کل. یہ بل تو اب اس بات، یہ بل کی بات تو اب چل رہی ہے نا، لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے. عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا لا يدخلون الجنت، لا يدخلون الجنت ثلاث. میرے نبی نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جو کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. فرمایا العاق لوالدیہ، سب سے پہلا بندہ اپنے والدین کا نافرمان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ نے ہاتھ لگا دیے لا يدخل الجنت، بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، خوشبو نہیں سونگھ سکتا. لا يدخل الجنت العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. دوسرا فرمایا والدیوس، دیوس بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس کون سا ہوتا ہے؟ آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں، بے غیرت بندے کو دیوس کہتے ہیں، جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھتا ہے، اپنی بہن بیٹی میں، بیوی میں، ماں میں بے حیائی دیکھتا ہے لیکن اس کو روکتا نہیں ہے. ایسا بندہ دیوس ہوتا ہے. اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اور تیسرا فرمایا والمرأة المرجعة، ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت کرے یا ایسے مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ایسا بندہ، ایسی عورت کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتی. مشابہت میں نے بتایا ہے لباس میں بھی ہو سکتی ہے، وضع قضا میں ہو سکتی ہے. سخت بات کرتا ہوں، یہ بھی مشابہت ہے کہ اللہ رب العزت نے فطری چیز ہے، سنت رسول منہ پہ اللہ نے دی ہے، لیکن میں سمجھو نہیں، مجھے نہیں چاہیے. میں سنت رسول چہرے سے اتروا ہوں اور اپنی شکل عورتوں جیسی کر لوں، یہ بھی مشابہت ہے. لا يدخل الجنت، بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. اپنی وضاحت عورتوں جیسی کرے، اپنا لباس عورتوں جیسا ہو، اپنا چال چلن عورتوں جیسا بنائے، ایسا بندہ کبھی جنت میں اللہ رب العزت نے کہا نہیں جا سکتا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اللہ سے کہتا ہے فاقم منہج للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں یہ تیرے بندے ہیں نا، جو بندے ان کو نا امیدیں دلاؤں گا، اور یہ جو تیرے بندے ہیں فَلْيَتَغَيَّرَنَّ خَلَقَ اللَّهُ، فرمایا ان کی میں جنسوں کو تبدیل کرواؤں گا انہی کے ہاتھوں سے. یہ تیرے بندے آپ ہی اپنی جنسوں کو تبدیل کرتے پھریں گے. مرد کہے گا میں عورت ہوں، عورت کہے گا میں مرد ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد سب سے بڑا جو نقصان ہے نا اس چیز کا، اس ایکٹ کا، اس بل کا، وہ ہے معاشرے کے اندر لواطت فعل کو عام کرنا. لواطت کو عام کرنا سمجھتے ہیں. ایک مرد ہے، وہ اٹھے اور کہے جی میں عورت ہوں، اور اپنا شناختی کارڈ چینج کروا لے، کوئی میڈیکل نہیں ہے، کوئی اس کا چیک اپ نہیں ہے، اپنے آپ کو مرد عورت کہوا کے اپنے دستاویز چینج کروا کے کسی مرد سے شادی کر لے، یہ جائز ہوگا اس ایکٹ کے تحت. مرد مرد سے شادی کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور جب شادی ہو جائے گی پھر وہ لواطت والا کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کوئی بندہ یہ فعل کر رہا ہے، اگر تم دیکھو کوئی بندہ یہ فعل کر رہا ہے، اور فرمایا اس ایک کو نہیں بلکہ دونوں جو مرد آپس میں کوئی برائی کر رہے ہیں، فرمایا ان دونوں کو قتل کر دو۔ وہ اللہ کی زمین پہ رہنے کے حقدار ہی نہیں ہیں، ان کو قتل کر دو۔ سزا واجب القتل ہے، اتنی سخت سزا۔ فرمایا لعنت کی ہے اللہ رب العزت نے ایسے مردوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے مردوں پر جو آپس میں اس چیز کو فروغ دیتے ہیں۔ اس بل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، اب میں نے جو شروع میں بتایا ہے کہ 16,530 بندے جو گئے ہیں اور اپنے دستاویز چینج کرائے، جی ہم تو عورتیں ہیں، ہم تو فیلنگ لیتے ہیں عورتوں والی، اب ان کے دستاویز عورتوں والے بن گئے ہیں۔ اب امام سے بتاؤ وہ ان کے دستاویز عورتوں والے ہیں، وہ جس مرضی مرد سے شادی کر لیں کون روکنے والا ہے؟ وہ کاغذاتی طور پہ وہ عورتیں ہیں، وہ کسی کے گھر میں گھس جائیں کون روکنے والا ہے؟ وہ تو عورتیں ہیں۔ آپ اگر اس کو کچھ کہیں گے آپ پہ الٹا پرچہ ہو جائے گا، آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، قانونی کارروائی کر نہیں سکتے۔ آپ قانونی کارروائی کریں گے وہ کہے گا جی نہیں میں تو عورت ہوں، یہ دیکھو میرے شناختی کارڈ پہ عورت لکھا ہوا ہے۔ بغیر معائنے کے بندہ احساسات کو فیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مرد یا عورت کہہ سکتا ہے، یہ اس ایکٹ کے تحت ہوگا۔ اور یہ گناہ لواطت والا، اور بے شک یہ بل منظور کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اور اللہ رب العزت جب قومیں ایسے فعل کرتی ہیں نا، اللہ اکبر، فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اور فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ فرمایا جب لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ بدفعلی کی، اللہ نے کہا اور ظالمو آج تک اللہ کی روح زمین پر ایسا کسی نے کارنامہ نہیں کیا جو تم نے کیا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا، اٹھایا، آسمان سے نیچے پھینکا، اور اللہ رب العزت نے اس بد وقتوں پر آسمان سے رب تعالیٰ نے پتھروں کی بارشوں کو نازل کیا، اور پتھر نکیلے پتھر تھے، اور ہر پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ پتھر فلاں بندے کے لگے گا، یہ پتھر فلاں بندے کے پاس جائے گا۔ اللہ کو یہ چیز پر، اور اللہ کی قسم ہے میں تو یہ بات کہتا ہوں اگر اس امت پر، یہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر نبی پاک کی دعا نہ ہوتی کہ اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نازل نہ کرنا جو تو نے مجھ سے پہلی امتوں پہ نازل کیے تھے، اور ان کو عذاب ان کی ایک غلطی کی وجہ سے ہوا کرتے تھے، کسی کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہو گیا، بچڑے کو پوجنے کی وجہ سے عذاب ہو گیا، کسی کو یہ فیل کرنے کی وجہ سے عذاب ہو گیا، ایک ایک فیل کرنے سے اللہ نے پوری کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اور ہماری قوم میں تو یک لفظ یہ ساری فعل موجود ہیں۔ یہ تو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم پر پتھروں کی بارشیں نازل نہیں ہو رہی، ورنہ ہماری کرتوتیں یہ نہیں ہیں، ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے افعال سے محفوظ فرمائے۔ اور اب وقت کم ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں کہاں گئے وہ مذہبی لوگ، کہاں گئے؟ آج کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دیکھا
یہ ایکٹ بھی منظور ہوا، اور 2 دن پہلے ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب فرانسیسی صدر سے جفیاں ڈال رہے تھے، یہ بھی آپ نے دیکھا۔ آج سے 1 سال پہلے اسی تیرے ملک پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، مذہب کے نام پہ یہ نام نہاد ملاؤں نے، نام نہاد مذہبی طبقے نے کیا کچھ نہیں کیا تیرے ملک پاکستان کے اندر۔ ایک ہی نعرہ، فرانسیسی صدر کو باہر نکالو، فرانسیسی وہ سفیر کو نکالو پاکستان سے۔ اس کے صدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں مانتا ہوں ہماری نفرت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اور میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو نہیں سکتی۔ میرے نبی کی شان تو اتنی اعلیٰ و رفع ہے، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ان کی شان میں کبھی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو لعین لامتی کرتا ہے ہماری نفرت ہے اس کے ساتھ، اور میں یہ تحدیث نعمت کے لیے بات کرتا ہوں، کوئی بڑھائی نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، جب سے فرانس نے یہ گستاخی کی ہے، میں بذات خود اپنی بات کرتا ہوں، آج تک مجھے پتا چلا تھا اس وقت یہ ٹوٹل جو پمپ ہے یہ فرانسیوں کا ہے، میں نے آج تک سال ہو گیا اس ٹوٹل پمپ سے تیل نہیں ڈلوایا۔ ختم بھی ہو جائے گا پیدل چلا جاتا ہوں، تیل نہیں ڈلوایا۔ میری ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے، ہر بندے کی محبت کا انداز اپنا ہے، لیکن 1 سال پہلے یہ تیرے ملک پاکستان کے اندر ان نام نہاد ملاؤں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ املاک کو تباہ کیا، گاڑیوں کو جلایا گیا، رکشوں کو جلایا گیا، مارا گیا، لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور یہ میٹرو کے اسٹیشنوں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ صرف ایک نعرہ، فرانسیسی سفیر کو نکالو، کہاں گئے، کہاں مر گئے، کیوں تالے لگے ہیں آج ان کی زبانوں پہ، جب آپ کا وزیر اعظم پرائم منسٹر اسی صدر سے ایسے جھگڑا ڈال رہا ہے۔ اور ایک وہ کیا کہوں، زرداری صاحب کا صاحبزادہ، اور ساتھ میں ایک عورت ہے، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے، کہاں غیرت مر گئی، کہاں گئے وہ، کیوں تالے لگے ہیں زبانوں پہ۔ 30 سال ہو گئے سینٹ میں بیٹھے ہوئے وزارتوں کے مزے لینے والے ملا کہاں ہے، کیوں زبانیں نہیں کھلتی آج؟ اس لیے مفادات ہیں، وہاں سے وزارتیں ملتی ہیں، وہاں سے پیسہ ملتا ہے، وہاں سے فارچیونر ملتی ہے، گاڑیاں ملتی ہیں بڑی بڑی کروڑوں میں، سیٹیں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں۔ ہم کیوں بولیں؟ وہ دور عمران خان کا تھا، اس لیے ہماری غیرت جاگی تھی۔ آج نواز شریف کا دور ہے، ہماری غیرت نہیں جاگے گی۔ اور دوسری بات، ایک آپ کو بات بتاتا ہوں اندر کی، آج 23 ستمبر پاکستان کا ایک وفد جس کی صدارت مشرف دور میں ایک وزیر ہوتا تھا، وسیم نامی، مجھے پورا نام اس کا نہیں پتا، وسیم مشرقی یا کیا تھا مجھے نہیں پتا، اس کی قیادت میں آج ایک پورا وفد، حکومتی وفد اسرائیل گیا ہوا ہے، اور آج اسرائیل کے صدر سے اس کی ملاقات ہے۔ یہ شاید میڈیا پہ نہیں ہے یہ بات، اور پوری دنیا کے اندر صرف ایک پاکستان بچا ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ پہلے 2 ملک تھے، ایک صرف پاکستان رہ گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا زیادہ دیر ہم بھی اس اسرائیل کو تسلیم کیے بنا رہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ یہودی گندے لوگ، میرے رب کا فیصلہ یہ ہے، فرمایا ان کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یا تو ان کو قتل کر دو، یا یہ در بدر دھکے کھاتے پھرے۔ اللہ کی روح زمین پر ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، نہ ان کو وطن مل سکتا ہے، نہ ان کا حکم چل سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، مسلمان ہیں ہمیں کیا، اللہ کی حدیں کیا ہیں، ہمیں کیا، حدود اللہ پار ہوتی ہے، ہوتی رہے،
ہمیں کیا، ہم نے یہ بل بھی منظور کروانے ہیں، ہم نے اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا ہے، ہمیں کیا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہم تو پھلان گئے ہیں، کیا ہوا ہے، کوئی عذاب آ گیا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارشیں آ گئی ہیں؟ نہیں آئی نا، نہیں آئیں گی، آئیں گی بھی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، یہ تو حکمرانوں کی تھی نا، ایک بات آپ سے کرتا ہوں، آخری بات ہے، 1 منٹ اوپر بھی ہو گیا ہے، آخری بات۔ اب الیکشن آ رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے نا، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات ہو، ختم نبوت پہ ڈاکہ ہو، کسی نے گستاخی کی ہو، کوئی بھی معاملہ بن جائے نا، ہماری نظریں کس کی طرف ہوتی ہیں؟ مولویوں کی طرف۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اب کوئی مولوی ایکشن لے، آواز اٹھائے، احتجاج کرے، روڈ بلاک کرے، املاک کو تباہ کرے، ہماری نظریں ہوتی ہیں کہ اب یہ مولوی طبقہ آگے آئے اور اس کی خلاف ورزی کرے اور اس بل کو نامنظور کروائے، اس ختم نبوت کے جو ترمیم ہوتی ہے اس کو واپس دلوائے۔ ہماری سب کی نظریں ہوتی ہیں کوئی مذہبی طبقہ، کوئی مولوی آگے آئے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں، ایک سینٹ ہے جماعت اسلامی کا، وہ مشتاق صاحب، وہ ہر بات پہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہماری نظریں ہوتی ہیں مذہبی طبقے پر، اب یہ کچھ کریں، یہ بل کو نامنظور کروائیں، اب یہ احتجاج کریں، اب یہ کچھ کریں، اب مولوی کیوں چپ ہیں؟ یہ میں پچھلی بات سے اور بات کر رہا ہوں، لیکن اب الیکشن آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ الیکشن آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ جی میرے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں یہ چیمے کے ساتھ، میں تو ووٹ اسی کو دینا ہے۔ میرے تو کوئی کہے گا جی میرے رانجے کے ساتھ بڑے اچھے، تو میرے ووٹ اسی کو دینا ہے۔ کوئی کہے گا میرے فلاں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ صرف آپ کی بات نہیں ہے، صرف مثال کے طور پہ سب کی یہی بات ہے۔ جب چننا ہوتا ہے ہم انہی گندے لبرل لوگوں کو چنتے ہیں جو بعد میں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کرواتے ہیں، اللہ کی حدودوں کو پامال بھی کرتے ہیں اور ختم نبوت کے بل میں ترمیم بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جب چننے کی باری آتی ہے ہم انہی گندے لبرل لوگوں کو چنتے ہیں، اور کوئی مولوی ووٹ مانگ رہے ہیں اس کا ویسے مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کا سیاست سے میں کیا کام ہے بھائی؟ یہی نعرہ رکھنا ہمارا، اور سوچ سمجھ کے آئندہ ان گندے اور لبرل لوگوں کو ووٹ دینا تو سوچ سمجھ کے دینا۔ یہی لوگ کل کو پورے 5 سال آپ کے حکمران رہیں گے اور اسی طرح آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی، سب کچھ ہوتا رہے گا۔ ہم صرف یہ بس ہم تو یار احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم نکل کے کوئی بات کر سکیں، لیکن آج کل جو سب سے بہترین ذریعہ ہے، آخری بات، سب سے بہترین ذریعہ سوشل میڈیا کا ہے۔ ہم جو میں نے گفتگو کی ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ سوشل میڈیا ہے، بہت بڑی طاقت ہے، پاور ہے۔ ہم باقی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اس کو بھی شیئر کیجئے اور لوگوں کو سمجھائیے، بتلائیے کہ اصل میں یہ ہے کیا، اللہ کی حد کو پامال کرنا ہے، اللہ کی حد کو کراس کرنا ہے۔ جب لوگ اللہ کی حدوں کو کراس کرتے ہیں پھر آسمانوں سے عذاب آیا کرتے ہیں، رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو سنا سنائے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ایسے گندے حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔